السلام علیکم، میرا نام ہے ہدایت اللہ خان ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کل جو کچھ سپریم کورٹ میں ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا، حق و سچ کا ساتھ دیا گیا، یعنی کہ عمران خان اس میں سرخرو ہو کے نکلے ہیں۔ یعنی کیس ابھی ختم نہیں ہوا، لیکن جو کچھ نظر آ گیا تو جیسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ نے اس کیس سے علیحدہ کر دیا جو عمران خان کے خلاف نوٹس دیا تھا قاضی فائز عیسیٰ نے۔ ایک اس موضوع پہ بات ہوگی اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی کچھ موضوعات ہیں، یعنی اس میں جو 5 ممبر بینچ تھی اور اس کی وجوہات کیا تھی۔ دوسری جو بڑی وجہ ہے وہ 5 ممبر بینچ کے سامنے ظاہر ہو گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ کا بائسنس بہت زیادہ ہے عمران خان کے خلاف۔ اس کی وجوہات بھی ہے، وجوہات کچھ یوں ہیں کہ وہ جو سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس چل رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، اس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان نے کیا، حالانکہ اس کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ایک صدارتی ریفرنس گیا تھا سپریم کورٹ میں، اس پہ بحث ہو رہی ہے اور اسی میں انشاءاللہ وہ نہال ہو کے گھر جائے گا۔ ابھی تیسری بات ہے حکومت کی بہت بڑی کامیابی کہ حکومت نے وفاق المدارس کے مزید 5 بورڈ بنا دیے۔ یعنی ایک آپ کو معلوم ہے کہ جو وفاق المدارس عربیہ کا جو ہے 5 بورڈ پہلے سے موجود ہے، جس کو لیڈ کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان، اور اس وقت جو مزید 5 بورڈ بنائے گئے ہیں تو اس سے مولانا کی چیخیں آسمان تک پہنچ رہی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی جیت ہے عمران خان کی۔ یہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا، اس میں بعد میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آغا سراج الدین جو بہت مشہور ایک کیس تھا سپریم کورٹ میں جس پر سو موٹو ایکشن لیا گیا تھا، جس میں اس نے اپنا ضمیر بیان کیا تھا، حقائق بیان کیے تھے کہ اگر کوئی جج اس طرح کرے گا تو اس کو سر عام پھانسی دی جائے۔ اس کو وہ کیس ابھی تک سراج الدین پر چل رہا ہے، لیکن اس کی بیوی جو قاضی عیسیٰ کی بیوی ہے سرینا قاضی، اس نے وہ الزام بھی لگا دیا عمران خان پر اور افواج پاکستان پر کہ یہ دونوں لوگ یعنی ایک ادارہ اور عمران خان قاضی فائز عیسیٰ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی اب جو چیز پکڑا گیا ہے لندن میں، جو جائیداد بچوں کی پکڑی گئی ہے، اس کا کوئی منی ٹریل ہے نہیں، تو اس میں اب یہ بیچ میں چیخنا کہ اس طرح یہ لوگ اس طرح اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ تو تیسری طرف یہ جو ریمارکس آئے بینچ نے اس کو کیوں جدا کیا، میں تفصیل میں جانا چاہتا ہوں ذرا۔ پہلے جو 3 باتیں میں نے کر دی، اب اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے نوٹس لیا اس اقدامات پر وزیر اعظم کے جو انہوں نے ممبران اسمبلی کو 5 کروڑ روپے جاری کرنے تھے، ترقیاتی بجٹ جس کو کہا جاتا ہے، جو ابتدا سے ہو رہا ہے لیکن اس دفعہ شفاف اور صاف طریقے سے ہو رہا تھا۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ اس وقت جو سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوا ہے، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے کہ وہ کسی بینچ کا حصہ بنتا ہے، حالانکہ اس کا کیس چل رہا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ تو یہ عجیب تضاد ہے۔ تو اس پر اس نے ایکشن لے لیا، نوٹس لے لیا عمران خان کے خلاف کہ آئے ہمیں بتائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کیوں جاری ہوئی ہے پیسہ، حالانکہ پیسے کوئی جاری نہیں ہوئے۔ تو پرنسپل سیکرٹری جو تھے عمران خان نے اس نے جواب دے دیا، تو الٹا قاضی عیسیٰ نے یہ کہا کہ یہ عمران خان کو جواب دینا چاہیے تھا۔ یعنی ہر بات میں عمران خان۔ لیکن جس کے ساتھ اللہ ہو، ایک انسان یا کوئی جج یا کوئی بیوروکریٹ کیا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو تب کی جو چیخیں ہیں سب کی نکل رہی ہیں۔ تو جو سپریم کورٹ کا 5 ممبر بینچ جو موجود ہیں، جو اس کیس کو سن رہا ہے، تو اس میں سے فائز عیسیٰ کو اس لیے الگ کیا گیا کہ اس کے جو ریمارکس آئے جس دن سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی بیٹھا ہوا تھا، 3 اور ججز بھی جو سینئر موسٹ عمر عطا بندیال اور اعجاز الحسن صاحب، یہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ جو مقدمہ لوگ دیکھ رہے ہیں، یعنی میڈیا پر یا عام لوگ سن رہے ہیں
اس مقدمے کو، تو اس سے تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ دشمنی نبھا رہا ہے عمران خان کے ساتھ۔ تو جب سب کچھ ہوا تو اس وقت یہ بھی ہوا کہ ایک جھوٹی بات بتائی گئی قاضی عیسیٰ کی طرف سے کہ واٹس ایپ پر مجھے کچھ چیزیں آئی ہیں جس کا میں تذکرہ اس وقت نہیں کر سکتا، مجھے ابھی فی الحال یقین یعنی 80% تک ہے اور 20% تک نہیں ہے۔ جب میں حقیقت میں پہنچوں گا تو اس کو بھی سامنے رکھوں گا اس بینچ کے۔ کچھ اور ایسے اس نے باتیں کی وزیر اعظم کے خلاف کہ وہ صاف ظاہر ہو گیا کہ یہ تو باعث جج ہے اور کسی بھی مقدمے باعث جج بیٹھ نہیں سکتا۔ تو سپریم کورٹ کے بینچ نے بہت انصاف دکھایا اور یعنی حقائق کا ساتھ دیا اور اس کو اس بینچ سے علیحدہ کیا گیا، قاضی فائز عیسیٰ کی اس بینچ سے اس کو علیحدہ کیا گیا، اور یہاں تک کہ الفاظ کہے گئے کہ ہم نے وزیر اعظم کے متعلق کوئی ایسی بات ہمارے سامنے نہیں آئی جس میں اس نے کوئی غلطی کی ہو۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا تمانچہ تھا قاضی فائز عیسیٰ کے منہ پر، یا آپ یہ کہیں کہ اس کے لیے بڑا ایک دردناک ماحول تھا۔ اب تیسری جو قسط ہے وہ یہ ہے اس مسئلے کا کہ اس میں یہ جتنا بار کونسل ہے، جتنے وکلاء کے نمائندے ہیں، وہ ابتدا سے چلے آ رہے ہیں۔ جب بھی حکومت ہوگی اس کے مخالفت میں وہ لوگ آگے ہوں گے، اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کو وہ اپنے زیر نگی رکھنا چاہتے ہیں، اپنے تعداد کی وجہ سے ان کو ڈراتے ہیں تاکہ حکومت کے خلاف ان سے ایکشن لیا جائے۔ لیکن اس وقت حالات بدل رہے ہیں۔ لیکن یہاں ایک افسوس کی بات ہے، بہت بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس دن جو کچھ ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس اطہر من اللہ کے ساتھ، تو یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا تھا، اور اس سے ایک دن پہلے جو سیشن جج کے ساتھ ہوا تھا یہ بھی کبھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن یہاں پر بجائے اس کے کہ اطہر من اللہ ان لوگوں کو معاف نہ کرے، اپنی قوت دکھائے اور ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دے، جنہوں نے یہ توڑ پھوڑ کی ہے اور چیف جسٹس کو یرغمال بنایا 4 گھنٹے تک کے لیے۔ تو ادھر اطہر من اللہ صاحب نے بار کونسل اور دوسرے کونسل سے یہ التجا کی ہے کہ میری مدد کی جائے، یعنی آپ کی مدد وہ کریں گے، وہ تو ان کے ساتھی ہیں۔ اور پھر بڑے شرم کی بات تو یہ کہ آپ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، آپ اپنا ڈنڈا دکھائیے، اپنا زور دکھائیے اور ان لوگوں کو نیست و نابود کیا جائے۔ یہ بدماش مافیا ہے وکلاء کی۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو چند وکلاء تھے، یعنی آپ کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی، قانون کے ساتھ زیادتی ہوئی، پوری ہائی کورٹ کے ساتھ، بلکہ پوری پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی، اور آپ کہتے ہیں کہ چند سو 4,000 وکلاء جو اسلام آباد کے ان میں سے یہ صرف 150-200 لوگ تھے۔ یعنی ایک طرف آپ ان کے پیچھے صفائی بھی پیش کر رہے ہیں، عوام آپ کے ساتھ ہمدردی رکھ رہے ہیں، عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ ایسے وقت میں ایسے بیان دے رہے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک ایسی مافیا کو جو کالے کوٹوں میں ملبوس ہے، اس کو قوم پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں وہ سائلین کو مارتے ہیں، جہاں وہ ججوں کو مارتے ہیں، جہاں پولیس کو مارتے ہیں، جہاں بیوروکریٹس کو مارتے ہیں، تو آپ اس کو اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں ایسے بیان دے کر۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ خیر یہاں یہ تو ایک ویسی بات آئی اطہر من اللہ صاحب کی، لیکن جو کچھ سپریم کورٹ میں ہوا عوام کا سر فخر سے بلند ہوا، اور وہ اس لیے کہ حق و سچ کا ساتھ دیا گیا۔ انشاءاللہ یہ کیس ختم ہو جائے گا، اس میں عمران خان پر کوئی آنچ آئے گا نہیں۔ جو چور ہے ہی نہیں تو اس کو چور کوئی کیسے بنا سکتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے، اور اس الیکشن میں ایسے ججز جو سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں، یعنی فائز عیسیٰ کی طرح کے ججز، وہ سیاستدان ہیں، وہ ججز نہیں ہیں۔ وہ رابطے اپنے پہلے بار کونسل اور ان کے ساتھ کرتے ہیں، پھر ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب میری ہیئرنگ ہوگی سپریم جوڈیشل کونسل میں اس دن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، حکومت کو کیسے کمزور کرنا ہے۔ تو کیا کسی جج کے منصب کا یہ طریقہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب اتنی بڑی عزت دی، خواہ وہ آپ کو کیسی بھی ملی، وہ تاریخ میں کتنی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ یہ جسٹس افتخار چودھری کا جو گن پڑا ہے اس وقت، اس میں صاف ہونے میں وقت لگے گا۔ اس میں یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ اس وقت یہ دنیا کے تاریخ میں نہیں ہوا تھا کہ ایک وکیل کو سیدھا بھیج دیا
بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا گیا. وہ اتنا طاقتور چیف جسٹس تھا پاکستان کو. جتنا تباہی اس افتخار چودھری نے اس ملک کی ہے، شاید اگر کوئی دشمن بھی ہو ایسے نہ کرے. یعنی آپ ریکوڈک کے مسئلے کو لے لیں کہ ہمیں $6 ارب ادا کرنے ہوں گے. وہ کس کی وجہ سے؟ اس کی وجہ سے جو ہمارے اسٹیل مل کا جو 450 ارب کا قرضہ ہمارے اوپر چڑھ گیا، وہ کس وجہ سے؟ اس افتخار چودھری کی سو موٹو ایکشن کی وجہ سے. یہ اس شخص نے، اور پھر اس کے بعد یعنی ایک تو عدلیہ میں متکبر جج پیدا کیے، دوسرے متشدد وکلاء اس نے متعارف کرائے. یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. وقت کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے، یہ سارا کچھ یہ لوگ نیست و نابود ہوں گے، اور انشاءاللہ پاکستان بھی آگے بڑھے گا، اور یہ وزیر اعظم بھی انشاءاللہ رہے گا. یہ لوگ جلتے رہیں گے، بنتے رہیں گے جب تک وہ زندہ ہے. انشاءاللہ وہ اسی منصب پہ رہے گا، اور یہی ہمارے پاس آخری امید ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ کی فضل سے یہ ملک آگے بڑھے گا. یہ تھا میں اس کانٹیکٹ میں بات جو 5 ممبر بینچ کی تھی، اس کی بات میں نے مکمل کر دی. جو کچھ اگر رہ گیا کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. دوسری بات ہے جو وفاق المدارس کا مسئلہ ہے، اور خاص کر وفاق المدارس عربیہ جس کا سربراہ ہے مولانا فضل الرحمن. وہ جو کچھ ہو رہا تھا، اور جس طرح یعنی مدارس کے بچوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے، تو حکومت نے اس کا بہت ایک زبردست جواب دیا ہے، اور 5 اور بورڈ بنا دیے وفاق المدارس کے. یعنی کہ اب یہ آدمی، یہ شخص نہ کسی کے بچے کو استعمال کر سکے گا سیاسی مقاصد کے لیے، نہ وہ کچھ کر سکے گا جو اس کے مذموم عزائم ہے. وہ پاکستان کے خلاف بھی ہے، حکومت کے خلاف بھی ہے، ریاست کے خلاف بھی ہے، اور یہ شخص اپنے مقاصد کے حصول میں اندھا ہو چکا ہے. یعنی اس پر لوگوں کو ترس آتا ہے کہ اس کی عمر دیکھو، اس کے علم کو دیکھو، اور اس کی کرتوت دیکھو، اور اس کے وہ 40 ارب روپے جو نیب نے صاحب ظاہر بتا دیے قوم کو کہ یہ اس کی کرپشن ہے. اس میں بھی یہ آدمی اندر جائے گا، اس کی پارٹی میں بھی ٹوٹ پوٹ ہوگا، اور جو جمعیت علماء اسلام کے محب وطن لوگ اور شریف علماء ہے، وہ سب کے سب اس کو اکیلا چھوڑ کے جائیں گے، اور تقریباً 40% لوگ اس سے جدا ہو چکے ہیں. اس کا بھی آخر آ گیا ہے. یہ دیکھے ایک طرف مولانا فضل الرحمن کو دیکھے، تو دوسری طرف سے مریم نواز اور بلاول بھٹو. یہ یعنی کہ دریا کے دو کنارے آپس میں کیسے مل سکتے ہیں؟ لیکن صرف بغض عمران میں یہ لوگ اکٹھے ہیں. لیکن کب تک یہ لوگ اکٹھے رہیں گے؟ یہ بہت جلد آپ دیکھتے رہیے. یہ شخص سیاست میں صفر سے بڑھ کے یہ گرے گئے یہ شخص. اور یہ جو دو پارٹیاں ہیں جو جس ملک کا جو ستیاناش انہوں نے کیا، ان کا جو حشر ہوگا وہ بھی آپ لوگوں کو جلد نظر آئے گا. یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ حوصلہ نہ ہارے. میں یہ نہیں کہ آپ سے زیادہ سمجھتا ہوں، میں آپ کو دیکھ کے آپ سے سیکھتا ہوں، آپ سے سنتا ہوں، تو اس کی روشنی میں بات کرتا ہوں. تو یہ ملک میں جب بار بار کہتا ہوں کہ یہ بہت آگے جائے گا، تو کچھ وجوہات ہے. کسی دن میں اس پر ایک علیحدہ ویڈیو کروں گا، اور آپ کو صاف ظاہر ہوگا کہ انشاءاللہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ بھی ہوگا. یہ ملک بھی آگے جائے گا، یہ موجودہ وزیر اعظم سے مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا. یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے جو اس عوام پر عمران خان کی شکل میں ہوا ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے. یہ جو روز رٹ لگایا ہوا ہے، یہ ان کے پاس ہے کیا؟ اپوزیشن کے پاس ان کو لوگوں سے نفرت ہے. لیکن صرف اور صرف جو اس وقت مشکلات ہے، اور حکومت اس میں تھوڑی ناکام ہے، وہ ہے مہنگائی. اس کے لیے جو کچھ وزیر اعظم قدم اٹھاتے ہیں اس میں وہ ناکام رہ جاتے ہیں. وہ اس کی وجہ اس کی اپنی کچھ ٹیم کے ممبران ہیں، اور جو اس وقت کے بیوروکریٹ اور اس وقت کے جو مافیاز بیٹھے ہیں ہر جگہ، خواہ بیوروکریسی میں بیٹھے ہیں، خواہ وہ عدلیہ میں بیٹھے ہیں، خواہ وہ الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہیں، خواہ وہ نیب میں بیٹھے ہیں. ایک طرف ایک عمران خان ہے، دوسری طرف پورا اپوزیشن 11-12 پارٹیاں ہیں، اور ان کی پالی ہوئے جو بیوروکریٹس اور جو ملازم ہے حکومت کے، وہ سب کے سب کی ہمدردیاں اس اپوزیشن کے ساتھ ہیں، کیونکہ ان کے نوازی ہوئے لوگ ہیں.
تو پھر بھی یہ شخص بڑے بڑے مشکلوں سے نکلا ہے اور انشاءاللہ سینٹ الیکشن کے بعد کچھ اور مشکلات سے نکلے گا۔ اب میں یہاں پر ایک عرض کرنا چاہتا ہوں آخر میں کہ یہ اس دن بھی میں نے 2 ویڈیوز میں یہ بات کی اور آج پھر کہتا ہوں، اگر عام انسان کو یہ چیز صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ خاص کر یہ جو ویڈیو منظر عام پر آیا، جو یہ جو بغیرت لوگ پیسے پکڑ کر کے اپنا ضمیر بیچ رہے تھے، تو اس کے بعد یہ سیکرٹ بیلٹ کیسے ہونا چاہیے، کیوں ہونا چاہیے، یہ سپریم کورٹ کو ہم سب سے پہلے ان کو نظر آنا چاہیے اور جلد از جلد یہ آرڈر پاس ہونی چاہیے کہ یہ اوپن بیلٹ ہوگا، تاکہ کوئی یعنی گھوڑا بن کے بیچا نہ جائے، ہارس ٹریڈنگ جس کو کہتے ہیں۔ یہ تو سارے پتہ نہیں یہ گھوڑے ہے، یہ گدے ہے، یہ کیا ہے، یہ ان کا کوئی ضمیر ہے بھی کہ نہیں بھی ہے۔ اور پھر ان کا یہ جو اپوزیشن ہے، جن کا خود اپنا یہ مطالبہ تھا، وہ جو COD انہوں نے بنایا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی میں، اس میں بھی انہوں نے یہ اقرار کیا تھا آج سے 8-9 سال پہلے کہ یہ بھی اوپن بیلٹ سے ہوگا سینٹ کا الیکشن۔ تو یہ سب کچھ اگر روکا جا سکتا ہے تو سپریم کورٹ کے سامنے یہ سب کچھ یہ شواہد موجود ہے۔ اس وقت لوگوں کی نظریں سپریم کورٹ پر ہے اور سپریم کورٹ، میں نے اس کل کی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ سپریم کورٹ اب عوام کی عدالت میں کھڑی ہے۔ تو اگر اس وقت انہوں نے یہ فیصلہ نہیں دیا تو یہ اس ملک کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ اکثریت کو پیسوں کے بل بوتے پر اقلیت میں تبدیل کیا جائے گا، تو عوام کے دلوں پہ کیا گزرے گا، اس ملک کا پھر مستقبل کیا ہوگا، اور اس کے لیے جو منصوبہ سازی کی جائے گی وہ کتنی بڑی تباہی ہوگی، جو قانون سازی کی جائے گی وہ کتنی بڑی تباہی ہوگی۔ تو میری ایک چھوٹی سی عرض اور ادنا ایک انسان کی طرف سے سپریم کورٹ سے گزارش ہے کہ اگر ہم سب کو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے تو آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، لوگ شش و پنج میں مبتلا ہے، دن رات سوچتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے کیا فیصلہ آئے گا۔ انشاءاللہ ہمیں سپریم کورٹ سے امید ہے کہ ہماری اس التجا پر وہ غور کریں گے، عوام کا ساتھ دیں گے، حق و سچ کا ساتھ دیں گے اور اوپن بیلٹ کا حکم پاس کر کے دیں گے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اجازت جانے سے پہلے وہی درخواست کہ یہ ویڈیو جو یوٹیوب پہ میں کر رہا ہوں، اس کا لنک اور یہ ویڈیو میں فیس بک میں بھی بیچتا ہوں، تو وہاں پر میرے جو یوٹیوب چینل خان TV موجود ہے، اس کو آپ کلک کریں تاکہ وہ سبسکرائب ہو، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ آپ لوگ اس کو شیئر کریں، جو میری بات اگر آپ کو اچھی لگتی ہو تو آپ میرے ساتھ اتفاق کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سلامت رکھے، خوش و خرم رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔